پہلا پارہ سورہ بقرہ کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور موضوع وہی چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، تو اس کے بعد ان سے شکر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت جو بنی اسرائیل پہ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ناشکری کی اور ان پر جو عذاب آیا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بیان فرماتے ہیں، کسی قوم پر نعمتیں، پھر انہوں نے اگر شکر ادا کیا تو ان کو کیا مزید انعامات ملے، اور اگر انہوں نے ناشکری کی تو ان پر کیسا عذاب آیا، تاکہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ ایمان والوں کے سامنے آتی رہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد انہیں یہ کہا گیا بنی اسرائیل کو کہ اب تم حضرت یوشع بن نون، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی علیہ السلام، تو ان کی نگرانی میں اب تم جاؤ شام کے علاقے میں، وہاں پر داخل ہو جاؤ اور اس قوم سے جہاد کرنا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ فتح کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا گیا جب تم اس شہر میں یا بستی میں داخل ہوگے جہاں پر تمہیں حکم دیا گیا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ وہاں تمہیں دنیا کی چیزیں بھی کھلی ملیں گی، کھانے پینے کے لیے، کھانے پینے کے لیے بھی تمہیں وافر چیزیں وہاں ملیں گی۔ تو اس لیے، اور وہ تمہارا اصلی علاقہ بھی ہے، تمہارا اصلی شہر بھی ہے، تو ایک تو تمہیں اپنا علاقہ بھی مل جائے گا اور دنیاوی جو نعمتیں ہیں وہ بھی تمہیں میسر ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ ارشاد فرمایا جب تم اس شہر میں داخل ہونے لگو گے تو ایک تو اپنا سجدہ کر کے داخل ہونا، عاجزی کر کے داخل ہونا، سجدہ کر کے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ دوسرا یہ کہ اپنی زبان سے یہ کہنا کہ حتّۃن، کہ یا اللہ ہم بخشش کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ تو مطلب پہلے جو ہم سے نافرمانیاں ہوگی تو ہم اس کی معافی چاہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دو کام تم نے کرنے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم نے سجدہ کر کے داخل ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ تم نے الفاظ اپنی زبان سے یہ کہنے ہیں کہ یا اللہ ہم بخشش کا سوال کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور اس کے بعد تمہیں پہلے سے زیادہ نعمتیں بڑھا کے دیں گے، یہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا۔ مطلب ملک بھی اپنا مل رہا ہے، کھانے پینے کی وافر چیزیں بھی مل رہی ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ بھئی تم نے کوئی بڑا کام کرنا ہے، سجدہ کر کے داخل ہونا ہے اور زبان سے توبہ استغفار کے کلمات کہنے ہیں، کیونکہ استغفار کے جو کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اس کی دینی دنیاوی بہت برکات ہیں، تو اس لیے استغفار کو معمول بنانا چاہیے۔ تو اب جس وقت یہ حکم آیا اور اس شہر کے قریب پہنچے داخل ہونے کے لیے، تو چونکہ ان کی فطرت میں نافرمانی ایسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، اور فرعون کے پاس وہ سال سال سے غلام رہے، تو ابھی ذہنی غلامی کے اندر بھی کچھ مبتلا تھے ہیں جی۔ تو اب انہوں نے اکثر نے یہ کیا کہ بھئی شہر میں سجدہ کر کے داخل نہیں ہوئے، سر جھکا کے داخل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے اوپر ایسے منہ اٹھا کے، ایسے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے داخل ہوئے۔ یہ نافرمانی کی انتہا دیکھیں، اللہ پاک کے حکم کے ساتھ مذاق دیکھیں۔ ایک تو انہوں نے یہ نافرمانی کی، دوسری نافرمانی یہ کی کہ یہ کہنا تھا نا کہ حتّۃن، اے اللہ ہم بخشش چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تو اس کو بھی نا مذاق میں کلمہ بدل دیا اور کہنے لگے حنطۃن، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو غلہ چاہیے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کو بالکل ہی بدل دیا۔ تو اکثر نے ایسا کیا، جب انہوں نے یہ نافرمانی کی تو جو ہی آگے شہر میں داخل ہوئے تو طاعون پھوٹ پڑا۔ تو طاعون کی بیماری یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں یہ مارے گئے، اور یہ اصل میں ان پر جو عذاب آیا تھا تو یہ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے۔ تو ایک تو تکبر کیا عاجزی کے بجائے، دوسرا جرم یہ کیا کہ بجائے توبہ استغفار کرنے کے تو آگے سے اللہ پاک کے اس کلمے کا یا اس حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے جی ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو غلہ چاہیے۔ تو اس پر ان پر طاعون کا جو نا عذاب آیا، اور ہزاروں کی تعداد میں جو بنی اسرائیل ہے وہ مارے گئے اور ختم ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان پر جو آفتیں آتی ہیں یا انسان پر جو مصائب آتے ہیں تو اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک اس کی وجہ انسان کے گناہ بھی ہیں۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں ان کو اوپر عذاب بھیجتے ہیں اور انہیں تنبیہ کرتے ہیں تاکہ پیچھے جو لوگ ہیں وہ سنبھل جائیں، ہیں جی۔ اور اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی کئی آیات کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی میں یعنی زمین میں اور سمندروں میں، دریاؤں میں جتنا بھی فساد اور خرابی ہے، بے امنی ہے، بد امنی ہے، تو فرمایا اس کی وجہ انسان کے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ عذاب انہیں چکھاتے ہیں تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔
تو آج بھی دنیا میں طرح طرح کی آفتیں اور عذاب مختلف اوقات میں آتے رہتے ہیں، اور لوگ یا حکمران یا ادارے یا سائنسدان یا ڈاکٹر یا ہم اکثر لوگ، تو ہم اس بیماری جو ہوتی ہے یا جو آفت ہوتی ہے، عذاب ہوتی ہے، اس سے بچنے کی تدبیریں بہت کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس چیز کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کے گناہ بھی ہے، لہٰذا ہم گناہوں سے بھی باز آ جائیں، گناہوں سے بھی کیا آ جائیں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ بھئی جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے تو اس میں ایسی ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں کہ جو پہلے ان کے آباء و اجداد نے بھی ان بیماریوں کے نام نہیں سنے ہوتے۔ تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ معاف کرے زنا تو ہمارے معاشرے میں نہیں پھیل رہا، خواہ وہ حقیقی زنا ہو یا آنکھ کا زنا ہو یا ہاتھ کا زنا ہو یا خیال کا زنا ہو، کسی بھی انداز میں ہو، تو کیا ہمارے معاشرے میں وہ عام نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے بیماریاں پریشانیاں ہمارا پیچھے نہیں چھوڑ رہی۔ علاوہ ازیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی قوم قحط ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اب اس کو قحط سالی کے اندر مہنگائی کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے، گرانی کے اندر مہنگائی کے اندر انہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم جو خاص طور پر جو لوگ دکاندار ہیں، تاجر ہیں، تو جن کا اس شعبے کے ساتھ جن کا تعلق ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کاروبار شریعت کے خلاف تو نہیں کر رہے، بات سمجھا رہی ہے، یا ہم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ جو غیر شرعی ہے جس کی وجہ سے ایسی پریشانیاں اور ایسی آفتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ پیچھے کوئی نہ کوئی انسان کی جنہیں نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ عذاب بھیجتے ہیں تاکہ اس بندے کو بھی تنبیہ ہو جائے، اور اگر وہ مر جاتا ہے تو پیچھے جو زندہ لوگ ہیں ان کو بھی تنبیہ ہو جائے اور وہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دیکھو نا بنی اسرائیل کے واقعات اللہ نے ایسے تو نہیں بیان فرمائے نا، جی ہماری نصیحت کے لیے، ہمارے سبق کے لیے، ہماری عبرت کے لیے اللہ پاک نے یہ واقعات بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ دیکھنا انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ تو ایسے ہر انسان اگر غور کر لے کہ یار دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہوں اس میں کون سی اللہ پاک کی فرما برداری کرتا ہوں روزانہ اور کتنے میں گناہ کرتا ہوں، تو پھر انسان کو سمجھ آئے گا۔ کیونکہ ہر انسان جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے آس پاس کچھ افراد ضرور ہوتے ہیں، خواہ اس کے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، بیوی بچے ہوں، یا اپنا محلہ، اپنا گاؤں۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے اثرات دوسرے پر بھی پڑتے ہیں، خواہ وہ اچھے اعمال کرے تو اچھے اثرات پڑتے ہیں، اور اگر برے اعمال کرے تو اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس لیے جب انسان اس چیز پہ غور کرے گا تو پھر خود انسان اپنا محاسبہ کر لے گا اور انسان اپنے آپ کو تول لے گا کہ یار میرے کتنے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائی پھیل رہی ہے، یا خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے آفتیں آ رہی ہیں، میری وجہ سے عذاب آ رہے ہیں، اور میرے کتنے اچھے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت زمین کے اوپر اتر رہی ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے۔ تو آج آپ پہلے بھی گناہ ہوتے تھے، یہ نہیں کہ پہلے زمانوں میں گناہ نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ ہے کہ پہلے گناہ ہوتے تھے لیکن وہ گناہ اتنے عام نہیں ہوتے تھے۔ اب گناہ ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں، اور منٹوں میں پوری دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں کہ آج فلاں بندے نے یہ گناہ کیا ہے اور فلاں بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو ایسے ایسے گناہ کہ توبہ استغفار جن کو انسان سن بھی نہیں سکتا، اور پوری طرح ان کہانیوں کو بندہ سن بھی نہیں سکتا، ایسے ایسے گناہ زمین پہ ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی پرامن ہو جائے اور آخرت والی زندگی بھی سکون والی ہو جائے، تو ہم سب کو اپنے اپنے جو گناہ ہیں وہ چھوڑ دینے چاہیے، اللہ پاک سے صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کا اللہ پاک کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور مرنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، آج کے درس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ استغفار کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے، استغفار کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان استغفار کے جو کلمات ہیں وہ پڑھتا رہے، اور خاص طور پر یہ دو کلمے تو ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے، ایک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان کلمات کے بڑے فضائل اور بڑی برکات ہیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس شہر میں یا اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو کھلا، کوئی پابندی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی وافر ملیں گی۔ اور وَادْخُلُوا الْبَابَ، داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدہ عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان سے کہنا کہ ہم بخشش کا سوال کرتے ہیں، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ کیا معنی؟ کہ جو اس کے بعد نیک بنے رہیں گے، نیکی کا عمل کریں گے تو ہم انہیں نعمتیں اور زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو بدل دیا ان لوگوں نے جو ظالم تھے بات کو سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی، جو بات کہی گئی تھی نا اس کے علاوہ انہوں نے اور بات کہنا شروع کر دی۔ بات سمجھا رہی ہے؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، تو ہم نے نازل کیا ظالموں پر تو عذاب، من السماء، آسمان سے، بما كانوا يفسقون، ان کے نافرمانی کی وجہ سے۔
دیکھا الفاظ کیا ہیں؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔